السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے جسٹس فائز قاضی عیسیٰ کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے۔ اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، مختلف آراء ہیں، دو آراء ہیں، بڑی مضبوط دونوں آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ قاضی صاحب کیونکہ بڑے بولڈ جج ہیں اور بڑے بولڈ ڈیسیژنز لیتے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور بالخصوص اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر جو بڑی مضبوط سمجھی جاتی ہے اس کو اپنے فیصلوں میں یہ اچھا خاصا رگڑا دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو پھنسایا جا رہا ہے تاکہ سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس بننے جائیں گے 2023 میں، تو اس سے پہلے ہی ان کو نااہل قرار دیا جائے یا ان کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ اس منصب کے اہل نہ رہیں۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے تھے تو اس کے بعد تقریباً کوئی 2,30,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ برطانیہ شفٹ ہوئے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ کچھ پراپرٹیز بنائی گئی تھیں، اور جو ٹیکس ریٹرنز ہیں یا ویلتھ گوشوارے ہیں قاضی صاحب کے یا ان کے اہل خانہ کے، ان میں ان پراپرٹیز کا ذکر نہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر مئی 2019 میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو آئین میں طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کے خلاف ایک سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیجا، اور یہ کہا کہ کیونکہ سپریم کورٹ کے ججوں کا براہ راست احتساب نہیں ہو سکتا اور ان کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہے، سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر کام کرتی ہے، تو یہ انہی کو بھیج دیا گیا کہ آپ اس کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اگر اس کے اندر واقعی کوئی ایسی پریکٹسز ہیں جو انفیئر ہیں یا ایسی جو کرپٹ پریکٹسز ہیں تو اس کی آپ خود تحقیقات کریں، اور اگر ایسا ہے تو پھر ان کے خلاف وہ کارروائی کی جائے جو آئین میں ہے۔ تاہم جب سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ کارروائی شروع کی تو جسٹس فائز عیسیٰ نے اس سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج کر دیا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو کارروائی سے روک دیا گیا تھا، اور جو صدارتی ریفرنس تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور کہا کہ نہیں، وہ غیر قانونی ریفرنس ہے، اور یہ فیصلہ جولائی 2019 میں آیا تھا۔ اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یا پاکستان بار کونسل ہے اس نے، اور تمام وکلاء برادری نے، اور اسی طرح بہت سی سیاسی جماعتوں نے بھی، اور جو دانشور ہیں انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اور مسرت کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ حق و سچ اور انصاف کی فتح ہے، اور اس پہ پاکستان بار کونسل نے اس فیصلے کے بعد ملک بھر میں 22 جون کو یوم تشکر منانے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن یہ تمام خوشیاں منانے والے جو ہے کہ اس وقت بھی ہم نے جب رپورٹنگ کی تھی تو یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ یوم تشکر یا خوشیاں یا مٹھائیاں بانٹنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل ویسا ہی فیصلہ ہے جیسے پاناما کیس میں میاں صاحب کو بظاہر یہ لگا تھا کہ ان کو حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے کلین چٹ دے دی ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ قاضی صاحب کو کلین چٹ نہیں ملی، بلکہ یہ کیس FBR کو بھیج دیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے اندر ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اس فیصلے کے 7 دن کے اندر اندر FBR جو ہے وہ نوٹسز سرو کرے گی قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کو اور بچوں کو ان کی سرکاری رہائش گاہ جو ججز کالونی میں ہے وہاں پر، اور پھر 60 دن کے اندر اندر ان تحقیقات کو کمپلیٹ کیا جائے گا، اور قاضی صاحب کی اہلیہ اور بچوں کو پابند بنایا گیا تھا کہ وہ FBR کے ساتھ تحقیقات کے اندر بھرپور تعاون کریں گے، جو ڈاکومنٹس مانگے جائیں گے، جو شواہد مانگے جائیں گے، جو دستاویزات مانگی جائیں گی وہ فراہم کریں گے، اور اس کیس میں کوئی بھی التوا نہیں کیا جائے گا، کوئی تاخیر نہیں کی جائے گی، اور 60 دن میں جب انکوائری کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر 75 دن کے اندر اندر چیئرمین FBR جو ہے وہ ایک فیصلہ کریں گے اس سے متعلق، اور اس فیصلے کی کاپی جو ہے اس فیصلے کے 7 دن کے اندر اندر سپریم جوڈیشل کونسل کے سیکرٹری جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں ان کو بھیجی جائے گی، اور پھر وہ رجسٹرار جو ہیں وہ تمام جو رپورٹ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھیں گے، اور پھر یہ دیکھا جائے گا اس رپورٹ کی روشنی میں کہ آرٹیکل 209 جو کہ ججوں کے احتساب سے متعلق ہے اس کی روشنی میں پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ قاضی صاحب کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اس فیصلے کے اندر کلین چٹ نہیں دی گئی تھی قاضی صاحب کو یا ان کے اہل خانہ کو، بلکہ ایک گیپ ڈالا گیا تھا، اور پھر یہ FBR کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا وہ تحقیقات کریں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ FBR نے جب تحقیقات شروع کی، نوٹس سرو کیے، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دوبارہ سپریم کورٹ میں، اور ان کی اہلیہ نے بھی، اور یہ جو ہے کہ پٹیشن چل رہی ہے اور اس کے اندر ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ 10 رکنی جو بینچ ہے وہ 2-3 ایشوز کے اوپر صرف ان سے وضاحت طلب کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ FBR کی جو تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا وہ کس طرح سے غیر قانونی ہے۔ اب مسز عیسیٰ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی کہ سرینا عیسیٰ کہ FBR کو یہ اختیار نہیں ہے
کبھی وہ کہتی ہیں جی کہ 2018-19 میں جو ہم نے ٹیکس گوشوارے جمع کروائے تھے ان میں وہ ریکارڈ دے دیا ہے، کبھی کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ نہیں، میرا وکیل جو ہے وہ سارے معاملے کو ڈیل کرتا تھا، اسی نے جو کیا ہے اس نے چیزیں فراہم کی ہوں گی۔ اب جو آخری ہیئرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اس میں 2-3 ایشوز تھے جن کے اوپر کورٹ کا سارا فوکس تھا اور سوالات بار بار کیے جا رہے تھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں کہ وہ بار بار مداخلت کرتے تھے کارروائی کے اندر۔ اس کے اوپر ججوں کے اندر بھی آپس میں کچھ تلخ کلامی پیدا ہوئی اور ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی۔ سپریم کورٹ کو کچھ وقت کے لیے اس ہیئرنگ کو بھی روکنا پڑا اور پھر دوبارہ آ کے ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی۔ تو یہ ساری صورتحال ابھی جو ہے 2-3 کویسچنز وہ پوچھے جا رہے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہے 5 اگست 2009 کو بلوچستان کے چیف جسٹس بنے تھے اور 5 ستمبر 2014 تک وہاں رہے، اور پھر ستمبر 2014 میں سپریم کورٹ میں آ گئے۔ جو 2,30,000 پاؤنڈ کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کس بینک اکاؤنٹ سے ہوئی تھی، کیا وہ کسی ٹرسٹ کے ذریعے سے ہوئی تھی، کوئی ٹرسٹی اکاؤنٹ کا سہارا لیا گیا یا کس چیز کا سہارا لیا گیا تھا، وہ بتا دیا جائے۔ دوسرا جو ٹیکس گوشوارے ہیں ان کی تفصیلات مانگی جا رہی ہیں کہ وہ دے دی جائیں کہ وہ کیا ہیں، کیونکہ یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی یہ جنوری 2010 میں ہوئی تھی، اور جو پراپرٹیز لندن میں خریدی گئی ہیں، 3 پراپرٹیز کی بات کی جاتی ہے کہ خریدی گئی ہیں، وہ 2011 سے 2015 کے درمیان خریدی گئی ہیں۔ تو یہ جو تسلی بخش جواب نہیں آ رہا مسز سرینا عیسیٰ کی جانب سے۔ اور اس کارروائی کے اندر بڑی انٹرسٹنگلی جو 2-3 چیزیں ہیں کہ ایک تو مسز سرینا عیسیٰ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پہ، اور یقیناً جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی فیملی کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو پاکستان بننے سے پہلے جو کلات سی بلوچستان میں یہ ایک ریاست تھی، اور اس ریاست میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو دادا تھے وہ وزیر اعظم تھے۔ قاضی صاحب کے جو والد ہیں قاضی محمد عیسیٰ، وہ بھی تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم رکن رہے، قائد اعظم کے بڑے قریبی ساتھی تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ وہ اتنے دولت مند تھے کہ انہوں نے قائد اعظم صاحب کو سونے میں تولا تھا۔ کوئی شک نہیں، ان کی تحریک پاکستان کی خدمات کے حوالے سے بھی قائد اعظم کے ساتھ ان کا جو درینہ تعلق تھا اس سے بھی کوئی شک نہیں ہے، پاکستانیت اور حب الوطنی کے حوالے سے بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک جج کے منصب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جب جج اپنے منصب پہ بیٹھتا ہے اور لوگوں کو انصاف فراہم کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی قسمت کے تقدیر کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، تو پھر تقاضے اس سے کچھ کیے جاتے ہیں، اس انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ان انصاف کے تقاضوں کے ہی تحت یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ جج صاحب یا ان کے اہل خانہ جو ہیں، ان کی اگر جو پراپرٹیز ہیں یا بیرون ملک پراپرٹیز ہیں، تو اگر وہ سورس آف انکم بتا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پاکستان کا قانون یہی کہتا ہے اور اس قانون سے کوئی بھلا تر نہیں ہے۔ عدلیہ کے حوالے سے تو خاص طور کے اوپر کیونکہ یہ اس کا موازنہ سیاستدانوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ قاضی صاحب یا ان کی اہلیہ جو ہے وہ عمران خان سے موازنہ کرتے ہیں، جی عمران خان صاحب کو یہ چھوٹ دی گئی، ہمیں یہ نہیں کیا جا رہا، ان سے یہ کیا جا رہا ہے، ہمیں یہ نہیں کیا جا رہا۔ تو ججوں کو سیاستدانوں سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جج جو ہیں وہ سیاستدانوں سے موازنہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ جج کا منصب چھوڑ کے سیاست میں آ جائیں، ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ان کو موازنہ کرنا چاہیے انصاف کے تقاضوں کے مطابق، اور کانسٹیٹیوشن جو کچھ ان کو کہتا ہے انہیں وہاں پہ اس طریقہ کار کو دیکھنا چاہیے اور اس کا موازنہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اہلیہ یہ کہتی ہیں کہ ٹیکس معاملات ان کے خفیہ ہیں، اور یہ خفیہ معلومات تو انہوں نے اپنے شوہر سے بھی چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، اور شوہر یہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ یا میرے بچے جو ہیں وہ میرے زیر کفالت نہیں ہیں، اور ان کی جو بیرون ملک پراپرٹیز ہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو یہ سارے جو جوابات ہیں یہ ابہام پیدا کرتے ہیں۔ قاضی صاحب کی فیملی کا بیک گراؤنڈ، قاضی صاحب کے والد کی خدمات، قاضی صاحب کے آباء و اجداد کی خدمات، ان سے کسی کو انکار نہیں ہے، ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے، دیکھا جاتا ہے۔ لیکن قاضی صاحب صرف ان سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے یا ان کے اہل خانہ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دینے کی بجائے یہ کہا جائے جی فلاں سے کیوں نہیں جواب پوچھا جاتا یا فلاں سے کیوں نہیں پوچھا جاتا اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے، اور بار بار التوا کیا جائے، بار بار کیس کو لٹکایا جائے۔ اب سپریم کورٹ کے جوڈیشل کونسل کا طریقہ کار ہے، کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے، قاضی صاحب اس کو بھی نہیں مانتے، کہتے نہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو میرا کیس نہیں سننا چاہیے۔ 10 ججوں نے سنا، انہوں نے فیصلہ دے دیا، اور ان میں سے 7 ججوں نے 10 میں سے 7 ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ایف بی آر تحقیقات کرے گی۔ اب جو ہے کہ اس وقت مٹھائیاں بانٹی گئی، اب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ایف بی آر کو بھی اختیار نہیں، اور ایف بی آر جو ہے کہ وہ نہ کرے یہ کام سارا، اور یہ ہمارے پرسنل چیزیں ہیں یا ہماری پرائیویٹ چیزیں ہیں یا ہماری جو ہے یہ سیکریٹ چیزیں ہیں جو ہم نے شوہر سے بھی چھپائی ہوئی ہیں، تو ہم ان کو کیوں بتائیں یا عدالت کو کیوں بتائیں۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے کی بجائے میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے،
اور اگر ان کے ہاتھ صاف ہیں تو ان کو چیزیں دینی چاہیے، ان کو ڈاکومنٹس دینے چاہیے، ان کو بیان بازی کی بجائے ججوں کو بیان بازی زیب نہیں دیتی، ججوں کے فیصلے بولنے چاہیے۔ قاضی صاحب کے فیصلے بولتے رہے ہیں، جب بلوچستان ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تھے یا سپریم کورٹ کے اندر مختلف بینچز میں جب وہ بیٹھے ہیں تو ان کے فیصلے بول رہے ہیں، تو ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ بیان بازی کریں گے، اگر وہ سیاست کے اندر جو ہے کہ اپنا موازنہ سیاستدانوں سے کریں گے، تو پھر لوگ انہیں جج کے طور پہ نہیں دیکھیں گے، لوگ انہیں ایک سیاستدان کے طور پہ دیکھیں گے، اور قاضی صاحب کو سیاستدان نہیں، ایک جج بن کر ایک جج کے تقاضوں کو ثابت کرنا ہوگا۔ ادروائز اگر وہ یہ کہیں کہ میرے والد نے یہ خدمات دی، یا سوشل میڈیا کے اوپر یا ان کے حامی اگر یہ کہیں جی کہ ان کے دادا کی فلاں خدمات ہیں، ان کے والد کی فلاں خدمات ہیں، اور قائد اعظم کو انہوں نے سونے میں تول دیا تھا، تو یقین جانیے جو انصاف کے تقاضے ہوتے ہیں اس میں والد کو، والدہ کو، بہن یا بھائی کو نہیں دیکھا جاتا، انسان کے ذاتی کنڈکٹ کو، کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر والد کا یا بیٹی کا یا بہن کا یا بیوی کا رشتہ جو ہے زیادہ تقدس والا ہوتا تو یقین جانیے حضرت نوح کی اولاد کو اس طوفان میں غرق نہ کرتا اللہ تعالیٰ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کی سیرت ہمارے لیے بالکل جو ہے کہ نمونہ ہے ہمارے کردار کے لیے کہ ہمیں اس کو پیروی کرنی چاہیے، اور انہوں نے یہ وہ ہرگز نہ کہتے کہ اگر جو خدا کی قسم میری بیٹی بھی چوری میں ملوث ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا۔ تو جناب انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ رشتہ داری، تعلق داری، سیاست، بیان بازی نہیں دیکھتے، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، وہ تقاضے پورے کیے جائیں۔ عدالت جو بھی فیصلہ دیتی ہے اس کو پھر منوان مانا جائے۔ اگر عدالت کے اندر بیٹھ کر آپ اپنی سپریم جوڈیشل کونسل کا، اپنے ججوں کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو پھر ملک کے اندر انصاف کی اور احتساب کی بات کیسے کی جا سکے گی؟